السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، کچھ دنوں سے ذہنی تکلیفوں کی وجہ سے میرے بیانات ریکارڈ نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے کچھ بھائیوں نے کال بھی کیا، میسیجز بھی آئے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، دو جہاں کی بھلائی عطا فرمائے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جہاں میں غلامی عطا فرمائے، اور میرے لیے بھی جو ہے خصوصی دعا فرمائے کہ مولا تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرمائے، مسائل کو حل فرمائے، تاکہ ہم دوبارہ اسی طرح سے جو ہے خدمت کر سکیں۔ اور آج ہم دیوبندیوں سے کچھ سوالات کریں گے، اور جن دیوبندیوں میں ذرہ برابر بھی غیرت نام کی کوئی چیز ہے، اگر حلالی ہے تو جواب دیں۔ رسوائے زمانہ بدنام زمانہ کتاب تقویۃ الایمان، جو کہ اصل میں ایمان کو تباہ کرنے والی کتاب ہے، لیکن دیوبندی دھرم میں جو ایمان کو فوت کرے اسے ایمان کی تقویت بتاتے ہیں۔ خیر، دیوبندیوں کے امام الطائفہ مولوی اسماعیل قتیل دہلوی نے اپنے آباء و اجداد کے اثر و رسوخ سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی نیت سے تقویۃ الایمان لکھی۔ ارواح ثلاثہ میں، جو دیوبندی دھرم کی بڑی کتاب ہے، اسماعیل دہلوی کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، بغور سماعت فرمائے۔ ارواح ثلاثہ از اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 83-84 لکھا ہے، فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسماعیل دہلوی کیا کہتا ہے سنیں، ارواح ثلاثہ میں موجود ہے، اوپر آپ اسکرین پر صفحہ بھی دیکھ سکتے۔ کہتا ہے کہ فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے۔ مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ہوگی، اور آگے لکھا کہ اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے، معاذ اللہ۔ پتہ چلا یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے لکھی گئی، اور جب ہم بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں دیکھو یہ تو لڑائی کی بات کرتے، جھگڑے کی بات کرتے، تو برائی کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کو ایک نہیں ہونے دیتے۔ لیکن آپ دیکھیں نا کہ تقویۃ الایمان کتاب کیوں لکھی گئی؟ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ دیکھا آپ نے ان کی بدمعاشی، بے حیائی، بے غیرتی اور جھوٹا الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا اسی تقویۃ الایمان میں یہ بات موجود ہے، جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، مگر اسی اسماعیل دہلوی نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ہم پوچھتے ہیں مولوی اسماعیل دہلوی کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ لکھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کو کسی بات کا اختیار نہیں، اور اسے شرک خفی کو شرک جلی لکھنے کا اختیار کس نے دیا؟ اسماعیل دہلوی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھنے کا اختیار کس نے دیا؟ اور ہم کہنا چاہتے ہیں شرک جلی کا مرتکب ابدی جہنمی ہوگا یا نہیں؟ بتائیں، شرک جلی کا مرتکب ابدی جہنمی ہوگا یا نہیں؟ اور شرک خفی کا مرتکب جو ہوگا اس پر شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ اگر ایک ہی حکم ہے تو بتا دیجئے۔ اگر ان کے نزدیک شرک جلی کا مرتکب ابدی جہنمی ہے تو اس مولوی کو ابدی جہنمی بنانے کا اختیار کس نے دیا؟ اور اگر اسے شرک خفی کو شرک جلی لکھنے کا اختیار نہیں ہے، اگر اسماعیل دہلوی کو شرک خفی کو شرک جلی لکھنے کا اختیار نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر شریعت مطہرہ پر اتنی بڑی زیادتی کرنے والے پر شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ اگر ہمت ہے، غیرت ہے، شرم ہے، تو آؤ ہمارے ان سوالوں کے جواب دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔